کی خصوصیات، ابتدائی دور کی دعوت، ابتدائی دور کا پیغام، اللہ نے مجھے بھیجا قرابت داروں کا حق ادا کرنے کے لیے، باپ کا حق، ماں کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، چچا کا، خالہ کا، پھوپھی کا حق، یہ قرابت کے رشتے، یہ رشتہ داروں کے حقوق یہ ادا کرنے کے لیے بھیجا، اور مجھے بھیجا ہے بتوں کو توڑنے کے لیے۔ کیوں؟ بت کی پوجا ہوتی ہے اللہ کے علاوہ، اور دھرتی پہ رب کے علاوہ کوئی برحق معبود نہیں ہے۔ یہ سجدوں کا حق اللہ رکھتا ہے کہ اس کے لیے سجدے ہو، اس کو سجدے کیے جائیں۔ جب بت کو سجدے ہوں گے تو آپ نے بت کو اللہ کا پارٹنر بنا دیا سجدوں میں۔ یہ رکوع اللہ کا حق ہے، آپ بت کے سامنے رکوع کرو گے تو آپ نے اس بت کو اللہ کا شریک بنا دیا رکوع کرنے میں۔ اللہ کا حکم تھا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اللہ کے لیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ کے لیے سجدہ کر، اللہ کے قریب ہو جا۔ پیارے حبیب نے فرمایا بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے جتنا اللہ کے قریب سجدے میں ہوتا ہے کسی اور حالت میں نہیں ہوتا۔ آپ بت کے لیے ذبح کر رہے ہو، بکرے کی نیاز دے رہے ہو، آپ نے اس کو اللہ کا پارٹنر بنا دیا، کیونکہ حکم شریعت میں کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اللہ کے لیے پڑھ، قربانی اللہ کے لیے کر۔ یہ تو بت ہے جس کو توڑنے کا محمد کریم نے حکم دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بت کو ہٹا کر آج کے دور میں کسی بزرگ کا مزار رکھ دیجئے۔ اور یہاں پہ یہ بات ببانگے دوہر کہتا جاؤں، آج بزرگوں کی قبروں پہ جو کچھ ہو رہا اس میں پیروں فقیروں بزرگوں کا قصور، جی بزرگوں کا قصور، اللہ کے سچے ولیوں کا کوئی قصور؟ کیوں؟ انہوں نے یہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ تو بعد کے لوگوں نے پیٹ کا دھندا بنا لیا، کاروبار بنا لیا، اس کے ذریعے آمدن شروع ہو گئی، اس کے ذریعے پیسے آنے شروع ہو گئے، اس کے ذریعے برائی اور بدکاری کے اڈے کھل گئے۔ اس میں کسی ولی کا قصور نہیں۔ جب ہم قبروں پہ ہونے والے شرک کا رد کرتے ہیں تو کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے کہ ہم کسی ولی کی توہین کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم جو کسی ولی کی ادنا سی گستاخی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیتا ہے۔ اس کی رب سے جنگ ہوتی ہے جو ولیوں کی توہین کرتا ہے۔ ولیوں کا احترام اپنی جگہ پہ، نبیوں کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن اللہ کی قسم اللہ کا حق اتنا بڑا ہے اس میں نہ کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی ولی شریک ہے۔ اگر کسی کی قبر پہ سجدے ہو، قبر کا طواف ہو، قبر کے لیے دیوا ہو، قبر کے لیے نیاز ہو تو یہ بھی اللہ کا شریک ہو گیا۔ پر پیارے حبیب فرما رہے ہیں مجھے صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا، مجھے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا گیا، اور یہ حکم دیا گیا کہ ایک اللہ کی وحدانیت کا پرچار ہو، ایک اللہ کی توحید کو مانا جائے۔ کیا معنی؟ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے سجدے، اللہ کے لیے رکوع، اللہ کے لیے طواف، اللہ کے لیے نظر، اللہ کے لیے نیاز، اللہ کے لیے قربانی، اللہ سے محبت، اللہ پر امیدیں، اللہ پر بھروسے، یہ تو ہوگی اللہ کی توحید کو ماننا۔ اگلا جملہ سنیے، لا یشرک بہ شیء، اللہ کا کوئی پارٹنر، اللہ کا کوئی ساتھی، اللہ کا کوئی شریک نہ بنایا جائے۔ وہ کیسے ہوگا؟ اللہ بھی داتا، بزرگ بھی داتا، اللہ بھی مشکل کشا، سیدنا علی بھی مشکل کشا، اللہ بھی اولاد دیتا ہے، بابا بھی اولاد دیتا ہے، اللہ بھی کشتیاں پار لگاتا ہے، پیر بھی کشتیاں پار لگاتا ہے، اللہ بھی شفا دیتا ہے، بزرگ بھی شفا دیتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، باتیں بھی سنتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، بزرگوں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اس نے اللہ کو بھی مانا اور اللہ کے پیاروں کو اللہ کا پارٹنر بھی بنایا۔ قربان جاؤں امام الانبیاء، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ ایک صحابی نے زبان سے کہا تھا ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہی ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے ٹیک چھوڑ دیا علیہ الصلوۃ والسلام، کہا قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ نہ کہ جو اللہ چاہے اور جو میں چاہوں، بلکہ یہ کہ جو تنہا اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، اللہ نہ چاہے کائنات مل کے کچھ کرنا چاہے کر سکتی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں